بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سفر میں خدمت کرنے والے سے متعلقہ حدیث پڑھیں گے۔ حدیث دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم فی السفر خادمہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم کا سردار سفر میں ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث آ چکی ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ تو لغوی صرفی تحقیق میں اس میں دو لفظ ہیں سمجھنے والے، ان میں سے ایک ہے سید، اس کی جمع آتی ہے سادات، سردار کو کہا جاتا ہے۔ قوم اردو کے اندر بھی قوم کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، فی حرف جر ہے، سفر اردو میں بھی سفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں خادم، باب اس کا ایک تو آتا ہے ضربہ، دوسرا باب اس کا آتا ہے نصرہ۔ تو خادمہ یخدمو بھی استعمال ہوتا ہے اور خادمہ یخدمو بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے خدمت کرنے والا۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر کرنے لگو تو ایک شخص کو اپنا امیر بنا لو۔ اب یہ جو امیر بنایا جائے گا سفر کے اندر، اسی امیر کے بارے میں ایک ضابطہ اور اصول اس حدیث کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ امیر ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، لوگوں کی مصلحتوں پر نظر رکھنے والا ہو، ہر معاملے میں لوگوں کی رعایت اور لوگوں کا خیال کرنے والا ہو۔ تو قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ بعض محدثین اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قوم اور جماعت کی خدمت کے اندر لگا رہتا ہے، حقیقت کے اندر وہی امیر ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر کسی اور کو امیر بنایا گیا ہو۔ ایک واقعہ بھی اس کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے جو کہ مرکات کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابو علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر حضرت عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا۔ تمام سفر کے اندر حضرت عبداللہ تمام سامان کمر کے اوپر رکھتے، اور جب ایک رات بارش ہوئی تو تمام رات رفیق سفر کے اوپر چادر تان کر کھڑے رہے کہ وہ جو میرا رفیق سفر ہے وہ بھیگے نہیں۔ اور جب حضرت ابو علی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے تو وہ فرماتے کہ تم نے مجھ کو ہی امیر بنایا ہے تو تمہیں میری اطاعت کرنا یہ ضروری ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر امیر کی صفت بیان کی گئی ہے کہ امیر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ساتھیوں کی خدمت کا جذبہ ہو اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا جذبہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں سے تو خدمت لیتا رہے اور خود دوسروں کی خدمت بالکل نہ کرے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ سید یہ مضاف ہے، قوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ذوالحال، اور فی حرف جر سفر مجرور، جار مجرور مل کر ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتاً شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ذوالحال کے لیے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا، اور خادم مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔